رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، نبوت رہے گی تمہارے مابین مسلمانوں جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ وہ رہے، یعنی میں رہوں گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے، یعنی پھر میرا انتقال ہو جائے گا، نبوت ختم ہو جائے گی، اب تمہارے مابین نبوت کی برکات و سعادتیں نہیں رہے گی۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، میں نے واضح کیا تھا کہ حدیث کی اصطلاح اصل میں یہ ہے، خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ کی اصطلاح جو ہے وہ حدیث میں نہیں آئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دور ہوگا خلافت کا جو بالکل نبوت کے طریق پر ہوگی، نبوت کے نقش قدم پر ہوگی، جو نظام میں نے قائم کیا جوں کا توں، بغیر کسی بال کے فرق کے وہ قائم رہے گا۔ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونُ، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثُمَّ يَرْفَعُ اللَّهُ إِذَا شَاءَ يَرْفَعَهَا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے۔ ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا، عَضَّ يَعُضُّ کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو، کاٹ کھانے والی شے، عَاضًا۔ فرمایا پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا۔ یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ملوکیت جو مسلمانوں کی تھی اور ان میں جو مظالم ہوئے ہیں، اچھے لوگ بھی آئے ہیں، یقیناً آئے ہیں، آخر 12 خلفاء کی تعداد انہی میں سے پوری ہوتی ہے، لیکن بحثیت مجموعی جو کچھ ہوا ہے میں نے چند اشارے کر دیے تھے کہ واقعہ کربلا اب جس کا تذکرہ ہمارے ہاں ہوگا بہت شدت کے ساتھ، محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ پھر یہ کہ واقعہ ہررا جو نہایت افسوسناک واقعہ ہماری تاریخ کا، جس کا کہ ذکر کرتے ہوئے بھی لرزہ طاری ہوتا ہے، مسلمانوں نے اور مدینۃ النبی کی حرمت کو ایسا بٹا لگایا کہ 3 دن تک کے لیے جائز ہے، حلال ہے، جو چاہو لوٹو اور جس کو چاہو ریپ کرو۔ پھر اسی دور میں حجاج ابن یوسف جیسا قصاب جس نے سینکڑوں تابعین کو شہید کیا ہے، پھر اسی دور میں محمد بن قاسم کو بلا کر شہید کیا گیا۔ خطرہ ہوتا ہے ملوکیت کو کہ کوئی مد مقابل بن کر نہ آ جائے، کوئی اتنا بڑا پاپولر نہ ہو جائے کہ ہمارے اقتدار کو چیلنج کرے، اور اسی لیے موسیٰ ابن نصیر جن کے ایک ادنا کمانڈر نے ہسپانیہ فتح کیا، طارق بن زیاد، اصل کمانڈر کون تھے؟ موسیٰ بن نصیر، انہیں بھی بلا کر بوڑھے آدمی کو دھوپ میں کھڑا رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور پھر قید رکھا۔ بہرحال یہ ملوکیت، ثم تکون ملکن عاضًا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، تو وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اٹھا لے گا اسے بھی جب چاہے گا۔ ثم تکون ملکن جبریا، پھر ایک مجبوری والی ملوکیت آئے گی، غلامی والی۔ اس کا مفہوم آج ہم پر واضح ہے، اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے کیا سمجھا ہوگا، واللہ عالم، کہ وہ دوسری ملوکیت جو ہم پر چھائی ہے، جس کو ہم ویسٹرن کولونیلزم کہتے ہیں، یورپین کولونیلزم، کہیں انگریز ملکہ وکٹوریہ کے ہم غلام ہو گئے، کہیں جو ہے ہسپانوی آ گئے، کہیں پر اطالوی آ گئے، کہیں پر فرانسیسی آ گئے، کہیں پر ولندیزی آ گئے، کہیں پر پرتگیزی آ گئے، اس طرح سے پورا عالم اسلام گرفت میں آ گیا۔ وہ تو صحرائے عرب رہ گیا تھا اس لیے کہ ابھی تیل نکلا نہیں تھا وہاں، ورنہ صحرائے عرب پر تو اس کولونیلزم نے پنجے جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر گاڑنے تھے، وہاں بھی کچھ تھا ہی نہیں، ریت یا پتھر، اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، باقی پورا عالم اسلام شکنجے میں کسا گیا۔ ثم تکون ملکن جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا۔